بیٹا ہر چیز کے لیے دلیل ہونی چاہیے. لوگوں کے کہنے کا جو بات ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے جو سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دیتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے تو ہم اس سے دلیل مانگیں. میرا دعویٰ ہے یہ میری بوتل ہے، آپ میں سے کسی کا دعویٰ ہے یہ میری بوتل ہے، تو وہ دعوے کی دلیل دے. ہم کیا کرتے ہیں، وہ دعویٰ بھی اس کا ہوتا ہے، دلیلیں ہم دینا شروع کر دیتے ہیں. ہاں، آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی کس دلیل سے یہ بات کر رہے ہو. دیکھیں نا، جو دعویٰ اس کا دعویٰ ہے کہ کرسی پہ بیٹھنا حرام ہے، تو پھر یہ دلیل ثابت کرے. ایسے نہیں ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے، جس بندے نے آپ کو مسئلے میں روکا، آپ جانتے ہیں کہ یہ حدیث کا مسئلہ ہے، آپ اس کو بولے میرے بھائی میری تصحیح کر دیں، آپ یہ مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ رجوع کر لوں گا. یہ بغیر دلیل کے سنا ہے. سنے میں بات نہیں، سونے سے آدمی سن ہو جاتا ہے، ساری امت سن ہوئی پڑی ہے. جی لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس طرح اندر گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کسی علاقے کا گورنل بنا کر. دیکھا تو وہ مسجد میں پھر نماز پڑھ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے، تجھے تو میں نے بھیجا تھا ادھر، تو تم ادھر نماز پڑھ رہے ہو. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن سے وہاں گیا ہوں، جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میرے سامنے ایک کالی چیز آ کر بیٹھ جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دو دانوں بٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ میں تھوکا، پھر آپ نے اس کو مارا، پھر یہ فرمایا اخرج اخرج عدو اللہ انا محمد انا عبداللہ اخرج عدو اللہ. اس بندے کو الٹی آئی، وہ کالی سی چیز اندر سے نکل کے بھاگ گئی. یہ صحیح حدیث ہے. لوگ کہتے ہیں، لوگ بغیر دلیل کے، آج مہم ہے پاکستان کے اندر کہ کچھ بدبخت مولوی اس چیز کو لیے پھر رہے ہیں کہ جادو نہیں ہوتا، جادو کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جن نہیں ہوتا، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. میرے بھائی، یہ قرآن کا انکار ہے، حدیث کا انکار ہے. جو شیطان کا انکار کرے گا، اللہ نے شیطان کو مہلت دیا قیامت تک کے لیے. جنوں میں برے بھی نہیں ہیں، سارے جنوں میں اچھے بھی ہیں. جاؤ اٹھا کر دیکھو، دو صورتوں کے اندر کتنا تعداد ہے. ایک جگہ تو اللہ نے ان کی باتوں کو نقل کیا. وہ اپنی قوم کو جا کر کہتا ہے یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم. جاؤ قرآن اٹھا کر دیکھو. یہ جن کہہ رہا ہے اپنی قوم کو جا کے، سورۃ جن پڑھ کے دیکھیں. اللہ فرماتا ہے کہ جنوں کو اور میں انسانوں کو دوزخ سے بھر دوں گا. یہ اللہ کہتا ہے. ایک بندہ کہنے لگا کہ جی جن تے آگ ہی وہ دوزخ ہی کس طرح جان گئے. یہ بڑی ایک اچھی سی بات آ گئی ہے، میں آپ کو نالج کے لیے سنا. ایک بزرگ کے پاس گئے، انہوں نے کہنے لگے جی کہ اگر آپ مجھے 3 سوالوں کا جواب دے دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. کہنے لگا کہ اگر اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر سزا جزا کیوں ہے؟ اگر اللہ کے حکم کے سوا کچھ نہیں ہوتا تو پھر سزا جزا کیوں ہے؟ دوسرا کہنے لگا کہ اگر جنات آگ سے بنے ہوئے ہیں تو ان کو دوزخ میں آگ کیسے جلائے گی؟ تیسرا کہ جب اللہ ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اب بزرگ جواب دیتے ہیں اس کو. انہوں نے بٹوانے کے لیے نا پاس رکھی ہوئی تھی مٹی. بٹوانی سمجھتے ہیں نا، استنجے کے لیے نا. انہوں نے وہ مٹی اٹھائی، دے ماری اس کے اوپر، اس کے منہ پر لگی، وہ بھاگا قاضی کے پاس گیا. قاضی کو جا کر کہا یہ فلاں بزرگ نے، میں سوال کیا تھا، اس نے مجھے یہ مار کے، یہ تو دیکھیں میرا تو چہرہ ہی اس نے سجا دیا. قاضی نے ان بزرگوں کو بلا لیا، شیخ کو بلا لیا. انہوں نے بولا اس نے تم سے سوال کیے اور تم نے اس کے جواب میں یہ کیا. اس نے بولا شیخ صاحب یہ اس کے سوال کا جواب ہے. کہتا وہ کیسے؟ کہتا اس نے بولا پہلا سوال کیا کہ جب ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے تو پھر سزا جزا کیوں ہے؟ تو میں نے اس کو مارا تو یہ آپ کے پاس کیوں آ گیا ہے؟
پھر دوسرا اس نے بولا کہ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، تو اس کو کیا ہوا ہے میرے مارنے سے؟ کہتا ہے اس کو تکلیف ہوئی، اس کو بتائے گا مجھے تکلیف کیسی ہے، کس رنگ کی ہوتی ہے مجھے بتائے۔ تیسرا کہنے لگا کہ اس نے تیسرا سوال کیا کہ اگر جن آگ سے ہیں تو ان کو دوزخ کیسے جلائے گی؟ تو کہنے لگے جی جنوں کو تو اللہ نے آگ سے بنایا، تو انسان کو کس سے بنایا؟ مٹی سے، تو میں نے اس کو کیا مارا؟ تو مٹی ماری ہے تو اس کا بڑھتا سج گیا ہے۔ تو پھر تو میرے بھائی، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہ سوال ہے کیا کوئی جنات صحابہ کرام میں سے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ صحابی جنات ابھی تک موجود ہیں، اس کی کیا حقیقت؟ میرے بھائی میں آپ کو بتاؤں، جنوں کی عمریں بہت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آج تک مجھے کوئی صحابی جن نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ بلکہ ایک دفعہ ایک کا واقعہ ہے کہ کوئی سیاستدان تھے، کچھ بڑے لوگ تھے، انہوں نے مجھ سے ٹائم لیا کہ سلفی صاحب ذرا علیحدہ ٹائم دیں، ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ تو بڑی اچھی مجلس ہی، کچھ اس میں سرکاری بڑے آفیسرز تھے، تو وہاں پر نا ایک سیاستدان تھا، اس کے نا اندر وہ چیز حاضر ہو گئی۔ اب وہ بدبخت کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو منہ پر تعریف کرے سمجھو وہ دوست نہیں ہے، وہ دشمن ہے، وہ ہلاک کر دیتا ہے۔ اس نے میری تعریف کی، میں نے بولا تم شیطان ہو، میری تعریف مت کرو۔ کہتا نہیں میں بہت طاقتور ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں نے فلاں کے ساتھ کام کیا۔ اس نے پیچھے نا شاہ اسماعیل شہید اور علی جویری سب کو گنوا دیا کہ میں ان کے ساتھ کرتا رہا ہوں، میں تیرے ساتھ بھی مل کے۔ میں نے بولا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، مجھے نہیں ضرورت جنوں کی، نا اللہ بہت بڑا ہے۔ اچھا، ہم اس سے پہلے بحث کر رہے تھے سورہ فاتحہ پر، تو کہنے لگا میں کافی دیر سے آپ کی بات سن رہا تھا، تو میں ٹھٹھا، ہمارے ادھر سندھ کے اندر نا ایک ٹھٹھا جگہ ہے، وہاں پر بہت قدیم پرانا قبرستان ہے۔ کہنے لگا میں نا، ہم جو جن ہیں نا بڑے جن ادھر رہتے ہیں ٹھٹھا کا قبرستان میں، وہاں پر کچھ صحابی جن بھی ہیں، اگر آپ کہیں تو ان کا میں بلا لیتا ہوں تو وہ آپ کو یہ مسئلہ بتا دیں گے۔ میں نے قرآن پکڑا، سورہ نساء کی آیت نکال کے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء۔ یہ ساری آیت میں نے پڑھ کے میں نے بولا الو کے پٹھے، مجھے بتا یہاں کہاں ذکر ہے کہ اللہ نے کہا جنوں سے پوچھ لو؟ اللہ نے فرمایا جب کوئی تم میں سے کوئی تنازع آ جائے تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے رہنمائی لو۔ تو کہاں لکھا ہے؟ پھر میں نے اسے ایک ایسی شرط لگائی تو بھاگ گیا وہ۔ یہ جھوٹ بہت بولتے ہیں، جھوٹ بول، جہاں سے کئی کیس آتے ہیں نا میرے پاس، وہ صحابی بنے ہوتے ہیں، پھر دو رگڑے چڑھتے ہیں، سب کچھ وہ نکل کے سامنے باہر آ جاتا ہے۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں مائک میں پڑھ، نہیں ہوئے جی، ملے تو صحیح نا، ملتا ہی نہیں ہے۔ جی بیٹا، الحمدللہ۔ کیا؟ مسجد کے ہاتھے میں قبر ہو، مسجد کے اندر نہ ہو بیٹا۔ مسجد ہے، مسجد کہتے ہیں سجدے والی جگہ کو۔ سنیں میری بات سنیں، یہ مسجد کہلا رہی ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں نا مسجد نبوی میں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے نا، لیکن وہ مسجد کی حدود نہیں ہے۔ پہلے قبر تھی، بعد میں ایکسٹینشن ہوئی ہے، اب بڑھ رہی ہے نا، ٹھیک ہے، وہ حدود میں بھی نہیں کہلاتی۔ اسی طرح ہمارے ہاں تو جان بوجھ کر بنایا جاتا ہے مزار، قبر والی جگہ پر جہاں قبر ہوتی ہے وہاں مسجد بنا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں کیسے ہوگی نماز؟ نہیں ہو سکتی جی، نہیں ہو سکتی نماز جی۔ فرض نماز کے بعد اکثر لوگ صرف پر ہاتھ رکھتے ہیں، یہ دعا کون سی ہے، کیا یہ درست ہے؟ ماشاء اللہ، دیکھیں جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کم و پیش 23-24 سال آپ نے با جماعت نماز پڑھائی نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں صحابہ کو حکم دیا کرتے تھے کہ مل کے کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ مل کے کھڑے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گا۔ یہ میں ان صاحب کی بات کر رہا ہوں، ان صاحبان کی جو کہ جن سے یہ بدعت ایجاد ہوئی ہے۔ کام وہ کرتے ہیں جی کہ امت ایک ہو جائے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت ایک کرنے کا طریقہ کیا بتایا؟ جب تم مل کے کھڑے ہو تو اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گا، یہ حدیث ہے نا جی۔ جب تم مل کے نہیں کھڑے ہوگے اللہ تمہارے دلوں میں دوریاں ڈال دے گا۔ پہلی سیڑھی تو یہ ہو گئی نا، وہ ہم نے کرنی نہیں۔ پاؤں کسی سے ملاؤ، کندھے سے کندھا ملاؤ، وہ نہیں ملائے گا کیونکہ میں فلاں ہوں۔ تو یہ جو ہے نا یا نورو یا نورو یا نورو، یہ نہ اللہ کے نبی نے نہ کہیں لکھا ہے، نہ ہی یہ کوئی دم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے اور صحابہ کیا کیا کرتے تھے اسلام پھیرنے کے بعد، ہمیں اس کو دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اتنی زبردست یہ دعائیں ہیں، اللہ کی قسم اگر آپ اس کو سمجھ کے دیکھیں کچھ اور مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا کہ نماز، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے صرف موت آ رہے، بیچ میں موت حائل ہے، ادھر میں آدمی مرا نہیں تو سیدھا جنت میں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے ہی آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کا حصار بن جاتا ہے، وہ جن شیطان جو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ حصار اس کا دوسری نماز تک ہے۔ اگر اس کی نماز گئی تو حصار ٹوٹ جائے گا، اس کو وہ چھو نہیں سکتا، وہ کرنٹ والی تار اس کے گرد اللہ پہ پھیر دیتا ہے۔ یہ ہے، یہ نہیں ہم نے کرنا، وہ کرنا ہے جو ثابت ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی دعا یہ کریں اللہ ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امت کو ایک کرنا ہے تو محمد کی بات کو پکڑ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا تم چاہتے ہو، آپ نے فرمایا نا کہ مل کے کھڑے ہوا کرو، اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گا۔ تم اگر نہیں ملو گے تو اللہ تمہارے دلوں کو دوری ڈال دے گا۔ آج امت کے اندر دوری اس لیے ہے کہ مل کے کھڑے نہیں ہوتے۔ وعلیکم السلام۔ کسر کرتا ہے جو مقیم ہے، ہاں جی، جو آ کر جس میں وہ ملا ہے، اگر پوری اس کو رکعت ملی وہ اس کی پہلی رکعت ہوگی، پھر جا کر پیچھے ترتیب بنتی ہے، ورنہ ترتیب بن ہی نہیں سکتی۔ مغرب میں آپ کر کے دیکھ لیں، نہیں بنے گی ترتیب۔ ترتیب یہی ہے کہ اگر آپ 2 رکعتیں نکل چکی ہیں، تیسری میں آپ شامل ہوئے ہیں، تیسری آپ کو مل گئی ہے تو وہ آپ کی پہلی رکعت ہے، پھر جا کر یہ چوتھی رکعت پہ ترتیب بنے گی آپ کی۔ ایک سوال ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا؟ اگر ہوا تو اس کا علاج کس نے کیا اور کیسے کیا بتا دیں۔ ماشاءاللہ، دیکھیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا۔ نبیل بن عاصم ایک یہودی ہے، اس کی بیٹیوں نے جادو کیا۔ یہاں پر تفسیر پڑھی ہوئی ہے موٹی والی اردو میں، مودودی صاحب کی نہیں جی، یہاں پر جو ہے نا یہ پڑھی ہوئی نا، ہاں یہ ملک فہد والی جو ہے، اس کے اندر فلک ناس کی تفسیر میں آپ کو اتنا زبردست یہ سارا دلیل مل جائے گی، سارا واقعہ میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں، تو بتا دی ہے میں لمبی دوسری بہت سی حوالے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا یا نہیں، پھر اگر جادو ہوا تو کس حیثیت پر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حیثیتیں تھیں، ایک تھی رسالت کی، ایک تھی عہد بشر۔ وہ چند گھڑیوں میں صرف محمد بن عبداللہ پر ہوا تھا۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسا ہوا، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو نسیان ہونے لگا، پتہ نہیں میں نے وضو کیا کہ نہیں کیا، پتہ نہیں میں نے غسل کیا کہ نہیں کیا،
آپ اس پریشانی میں ہیں تو دو فرشتے آتے ہیں، حدیث میں جو واقعہ ہے، ایک آپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور ایک آپ کے پاؤں کی طرف، آپس میں بات کرتے ہیں اس بندے کو کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ اس بندے پر جادو ہو گیا ہے۔ کس نے کیا؟ نبیل بن عاصم نے کیا، اس کی بیٹیوں نے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم چونکے، آپ نے دعا فرمائی، آپ کو نیند آ گئی، آپ خواب دیکھتے ہیں کہ اب میرے ذہن سے وہ نردن کے وردن اس طرح کا نام ہے، کسی بھائی کو یاد ہو تو، وہ ایک بندے کا، وہ صحابی نہیں تھا، کنویں کا نام ہے، ہاں دروان ایک جگہ ہے، کنویں کا نام ہے۔ اس کنویں کے اندر کھجور کی چھال کے اندر لپیٹ کر نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے بال کنگھی کے ساتھ اس کو کھجور کی چھال میں لپیٹ کر ایک پتلا آپ کا موم کا بنا کر اس کے اندر سوئیاں چبھو کر اس میں کھجور کی جڑ کے اندر رکھا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ اس کے اثرات سے اس کنویں کا پانی اس طرح گندا ہو گیا جیسے مہندی گلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو صحابیوں کو بھیجا، جب بیدار ہوئے وہ کنویں سے نکال کر لائے تو پیر گھر میں آیا، بدبخت کا بچہ ایسے کرتا ہے تو جادو سامنے آ جاتا ہے، یہ سب لعنت کی یہ شعبدے بازی ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جادو نکلوایا، جبرائیل آئے، جبرائیل نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دم کیا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یعوذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یہ جبرائیل نے اللہ کے نبی کو اس وقت دم کیا۔ پھر دو صورتیں اتری، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کی دونوں کی آیتیں بنتی ہیں 11۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بالوں پر جو گرے لگائی گئی تھی وہ بھی تھیں 11۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی تلاوت فرماتے گئے، گرے کھلتی گئی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زائل کرنے کا حکم دیا۔ یہ ہے صحیح حدیث سے ثابت۔ جس کے پاس دلیل ہے کہ آپ پر جادو نہیں ہو وہ ہمیں کتاب سے دلیل دے گا، عقل کی دلیل نہیں مانیں گے ہم، کیونکہ دین کو سمجھنے کے لیے نقل کی ضرورت ہے، عقل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہماری بدبختی ہے، پہلے تو مجھے وہ بتائے کہ شان نزول کیا ہے فلق اور ناس کا، جو جادو کا انکار کرتا ہے، یہ کس شان میں اتری، اس کا شان نزول کیا ہے؟ یہ تو پھر وہ انہی کی طرح ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ہی نہیں مانتے۔ یہ تو دلیل ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک دعا آپ نے فرمائی، آپ نے فرمایا اللہ اگر مجھے وہ کلمے نہ سکھاتا تو یہودی مجھے فلاں چیز بنا دیتے جادو سے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا سا اونچا بولیں گے آپ، ہاں جی؟ دیکھیں میرے بھائی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، یہ اب سے اسی کہتے ہیں۔ ایک سوال ہے جو دکانوں پر یا چیزوں پر یہ صورتیں مختلف لگاتے ہیں، جنایاتی یا قرآن کی اور آیت وغیرہ تعویذ کے طور پر خیر اور برکت کے لیے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، برکت دعا سے ہوتی ہے۔ قرآن پڑھنا ایک عمل ہے، آدمی چاہے بسم اللہ پڑھے پھر اللہ کو کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ میرے اس عمل کو قبول کر اور اس کے بدلے میں میرے دکان میں برکت ڈال دے، ٹھیک ہے۔ دم بھی دعا ہے کہ وہ اللہ کی طرف ہم کہہ رہے ہیں، اللہ کو کہہ رہے ہیں۔ جتنی بھی دم کی دعائیں ہیں وہ ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہم یا ربی، یہی ہے نا۔ تو اسی طرح اگر اس کو ہم برکت کے لیے لگاتے ہیں تو پھر تعویذ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ آپ اس کو ایز ایک محبت کے ساتھ، تو جیسے خانہ کعبہ کے ساتھ وہ انہوں نے آیات کو لٹکایا ہوا ہے، لیکن یہ نظریہ رکھ کے کہ اس کے لٹکانے سے دکانداری زیادہ بڑھ جاتی ہے، ہاں جی، تو پھر سب سے زیادہ تو مسجدوں کے اندر نوٹ ہونے چاہیے، قرآن ہی قرآن پڑے ہوئے ہیں، ہاں جی۔ ایسا نہیں ہے، بسم اللہ کر کے کھولیں گے شیطان ہر معاملے میں پیچھے ہٹ جاتا ہے۔
शैतान मलून को सबसे ज़्यादा जिस नबी से अजियत पहुंची, जिस नबी से नुकसान पहुंचा, उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस कलाम से उसको नुकसान पहुंचा सबसे ज़्यादा वो कलाम है कुरान। जिस सूरत से उसको नुकसान पहुंचा वह है सूरह फातिहा। आज उम्मत में लड़ते हैं लोग, सूरह फातिहा पढ़ें या ना पढ़ें, नमाज में लड़ाई होती है ना। और फिर जिस आयत से उसको नुकसान पहुंचा वो है बिस्मिल्लाह। इस मलून ने सोचा कि यार ये बिस्मिल्लाह पढ़ने से तो मेरा मामला ख़राब होता है, उसने भी आपको 786 में लगा दिया। हाँ जी, अब 786 है क्या? क्या ये बिस्मिल्लाह है? ये मंत्र है, मंत्र। हरि कृष्णा हरि राम, ये मंत्र है। हमने इसको 786 में कन्वर्ट कर दिया, बिस्मिल्लाह है। इसके मायनी ज़बीउल्लाह के भी यही अदाद निकलते हैं। डॉक्टर समरबंद मुबारक की जो आपका साइंसदान है उसके भी यही अदाद निकलते हैं। हरि कृष्णा हरि राम के यही अदाद निकलते हैं। मेरे भाई बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार को भी जब ख़त लिखवाते तो पहले बिस्मिल्लाह लिखवाते हैं। नबी से बढ़कर कोई कुरान का अदब करने वाला नहीं है। आपको पता है कि ये कुफ़ार को जाएगा, लेकिन आप क्या कहते हैं कि लिखो इसको बिस्मिल्लाह, ठीक है। और हम क्या कहते हैं जी, मौलवी साहब कहते हैं जी बेअदबी होती है ना, इसलिए हम। और खबीस ने ऊपर लिख कर ना 786 नीचे कुल वाला लिखी होती है, यानी कि बिस्मिल्लाह से उसको दावत है। वो आप तवीज़ खोल के देख लें, 786 लिखा होगा, फिर उसके बाद नीचे आयतुल कुर्सी लिखी होगी या कुछ लिखा होगा, फिर क्रॉस लगा देते हैं। उदलाने वाला कहता है देखो जी ये कुरानी तवीज़ है। उस खबीस ने क्या किया, उसने जो कांटा लगाया उसने आयतुल कुर्सी को रद्द किया। ऊपर 786 को उसने बचा के रखा। यहाँ कहीं लिखा होगा गंद, या फला मेरी मदद, या फला या फला या फला, कोई फरिश्ते से, कोई किसी से, कोई किसी से। मेरे भाई इसलिए तावीज़ कुरान का भी जो है वो भी सही नहीं है। कुरान पढ़ने को आ जाए, जिसको कुछ नहीं पढ़ना आता, वल्लाहि लज़ीम मैं कहता हूँ, वल्लाह अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ, वो मौजूद है। फिर तहमत के नीचे वाला हिस्सा वो पानी तैयार करके मरीज़ के ऊपर डाल दो, वो उसी वक्त ठीक हो जाएगा, उसी वक्त। आपको मैं बताऊं, कैंसर की बीमारी नज़र की वजह से होती है। ये अचानक गुर्दों का ख़त्म हो जाना, ये नज़र की वजह से। और सबसे मुश्किल काम नज़र को असेस करना, यानी कि उसको डायग्नोज करना। और जितने ज़्यादा केसेस हमारे पास नज़र के आते हैं, सब पाकिस्तान इंडिया में जहाँ भी है वो मौलवी कहते हैं इसको जादू हुआ है, इसको जादू हुआ है। सबसे आसान नज़र का इलाज, सबसे मुश्किल इसको ढूंढना। और ज़्यादातर लोगों को नज़र, और नज़र जिन की भी लग जाती है, नज़र माँ की भी लग जाती है, नज़र अपने आप की भी लग जाती है। और इसका उतार क्या है? अब लगनी तो नहीं चाहिए। मैं किस से बचूंगा? बताऊं इसका तरीका क्या है? सुबह तसल्ली से बैठो, फजर के बाद अज़कार करो, फलक नास पढ़ो, तो करके पूरे जिस्म पर हाथ फेरो, बस लगाता रहे। कोई नज़र कर लगाता नहीं लगेगी, जादू करता रहे, कोई जादू नहीं होगा। बस ये आपको हसार बनाने के लिए कह दिया गया। कहते हैं जब आमिर रज़ी अल्लाह ताला ने उन पर पानी डाला, उनके लफ्ज़ क्या थे? पूछा ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुमने क्या बोला था उसको? उसने या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जब उसको देखा तो मैंने ये कहा कि छुपी हुई दोशीज़ा के ऐसे प्यारे हाथ नहीं होते, ऐसा जिस्म नहीं होता जैसा जिस्म इसका है। तो ये लफ्ज़ कहने की देर थी, वो तड़पना शुरू हो गया। आपने फरमाया ना, जवान ऊँट हंडिया में पक जाता है, शोएं कम मारा करें। अब लोग आते हैं ना हमारे पास, हर नई शादी की हर चौथी औरत हमारे पास पहुंची होती है कि जी ब्याह ठीक ठाक होया है, पहले दिन तो ना कुड़ी चंगी लगती है ना मुंडा चंगा लगता, तलाक कहते दे दो। अब क्या है? पैसे देकर वबाल खरीद लिया, 50,000 का गराड़ा पहना दिया,
ब्यूटी पार्लर पे ले जाकर उसको खूबसूरत बनवा दिया। अब मोहल्ले की औरतें आईं, कोई उसमें दोस्त है कोई दुश्मन है। कितने लोग हैं माशाल्लाह कहते हैं, हाँ जी, किसी का ऐसा लफ्ज़ जो उसको हिट कर गया, अब वो तलाकों पे बात चली जाती है, बीमारियों में बात चली जाती है, गया घर बर्बाद, पहले दिन से ही बर्बाद हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो आपको शो मारने से मना किया, शो ऑफ ना किया करो, अपनी खुशियों को छुपाओ, ये फायदे हैं तुम्हारे, इसमें बहुत फायदा है। हाँ, ये फिर मेरे साथ 30,000 रहना पड़ेगा। मेरे पास अभी जो काम करते हैं उनको बड़ा बड़ा अरसा हो गया है। जी जी मेरे भाई, जी हाँ जी, असर की नमाज के बाद नौफल नहीं है, लेकिन सबबी नमाज हो सकती है। जैसे मस्जिद में आता है बंदा, ये सबबी नमाज है, ठीक है। एक आदमी आता है, अल्लाह के नबी का उसमें हुक्म है कि तू आ मस्जिद में ना बैठ जब तक तू 2 नफल ना पढ़, ये सबब की नमाज है, ये हुक्म में है, हुक्म जो है वो उसको पूरा करना है हमने, तो ये हो सकता है। अगर मैं अपनी ज़ात के लिए चाहता हूँ कि यार मैं बैठा नफल ही पढ़ता रहूँ, वो सही नहीं है, ठीक है। इस तरह दूसरी नमाज और कई नमाजें हैं, नमाज इस्तिस्का है और या इस तरह की जो दूसरी नमाजें हैं वो असर के बाद हो जाती हैं। कज़ा नमाज असर के बाद हो जाती है। आप रह गए हैं, आपने असर का वक्त है, मैंने जमात में मिल गया, मैंने असर पढ़ी, उसके बाद मेरी कज़ा रहती है, मैं ज़ोहर पढ़ लूँगा। ये फजर के बाद भी ये कज़ा पढ़ी जा सकती है। जी नहीं, सबबी नमाज हो जाती है बस। जी हाँ जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार फरमाया, तीसरी बार फरमा देते ना तो फिर सबको पढ़नी पड़ जाएंगे। आपने फरमाया पढ़ो 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 जिसकी मर्जी है। ये मगरब के पहले की नहीं नहीं, वो जो थोड़ा सा वक्त है ना वो थोड़ा सा वक्त है, उसमें नहीं वो पढ़ेगा, उसमें वो खड़ा हो जाए ना, खड़ा रहे, अजान का इंतज़ार करे फिर पढ़े। वो एक वक्त है, वक्त जिसमें सख्त मना है। उस वक्त शैतान शैतान की पूजा करते हैं। वो 2 सींगों के दरमियान जब सूरज आता है तो शैतान के भी 2 सींग होते हैं ना। वो बिल्कुल सही नहीं है। देखें, तवाफ़ कितना बड़ा एक अमल है ना। जब फ़र्ज़ नमाज खड़ी होती है तवाफ़ रुक जाता है। एक आदमी पीछे चाहे कज़ा नमाज पढ़ रहा है चाहे नौफल पढ़ रहा है, जैसे ही अकामत हो रही है उसको चाहिए कि वो जहाँ भी है सलाम फेरे और तोड़ दे, अपनी नमाज ख़त्म कर दे। बेहतर ये है, क्योंकि जो भी उसके बाद वो अमल करेगा वो बातिल है, उसका वो नाकाबिल कबूल है, जो भी है। सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। बेहतर यही है कि आप रुकू में ही चले जाएं, आप दोबारा उठ के पढ़ लें। वो ऐसे करके गया, नमाज ना रकत मिली ना कुछ हुआ। बाद लोग आते हैं देखा कि अभी टाइम है, वो अभी रुकू में गया तो आकर थोड़ा ऐसी आवाज़ आती है जैसे वो फूके मार रहा, आग लगी हुई है ना। उससे बेहतर है कि वो अफरा तफरी में ज़रूर पढ़नी है नमाज, वो 1 रकत उठ के दोबारा पढ़ लें। नहीं रुकू की वो इसमें 2 राय हैं, जो ये बहुत कमज़ोर राय है। वो हज़रत अबू बकरा वाली जो हदीस है ना, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया था आइंदा ना करना। वो दूर से खड़े हो गए थे, उन्होंने ये सुना, उन्होंने इत्तेहाद किया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम जब
जमात में जैसे ही मुक्तदियों को पाओ उस तरह जमात को पाओ उसी तरह आ जाओ। वो उधर थे अभी तो वहीं से वो रुकू में आ गए, वो रुकू में चलते चलते ना जमात के साथ मिल गए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुझे मालूम तो नहीं था, लिहाजा आइंदा ना करना। अब देखें ना, रुकू से 2 फर्ज चले गए, क्याम फर्ज है ना, सूरह फातिहा फर्ज है, तो कैसे रुकू की नमाज होगी, जमात होगी? नहीं होती। ये लिखा कहाँ है कि कुरान वुज़ू के बगैर नहीं पढ़ा जा सकता? ये पहले मुझे बताएं। उनके पास कोई दलील है? बात ये नहीं है, बात ये है कि अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने कुरान में फरमाया इसको मत छुओ जब तुम नापाक हो, मत पढ़ो ये नहीं कहा, ये कहीं नहीं फरमाया। मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मेरा वुज़ू टूट गया, अब मैं वुज़ू करूँ या ना करूँ, यही आपने पूछा है ना? मैं ना करूँ वुज़ू, कुछ नहीं होता, हाँ जी, क्योंकि मेरा वुज़ू टूटा है, नापाक मैं नहीं हुआ, मेरा वुज़ू टूटा है, नापाक नहीं हुआ। अगर ये पाबंदी हो तो मेरे भाई ना छप सकता है, ना कारी, ना कोई पढ़ने वाले तालिब इल्म जो सारा सारा दिन पढ़ते रहते हैं, हाँ जी, ना वो आलिम पूरे टाइम वुज़ू में रह सकता है, ना वो तालिब इल्म रह सकते हैं। कहीं भी नहीं लिखा कि वुज़ू के साथ कुरान पढ़ा जाए। अब मिसाल के तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह जागते हैं कि क्या पढ़ते हैं? आप सुबह पढ़ते हैं, जब जाग होती है आपको तो आप पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहि नुशूर, फिर उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब। ये पूरा रुकू पढ़ते हैं, फिर जाकर आप वुज़ू फरमाते हैं। ये पूरा रुकू पढ़ते हैं, फिर जाकर आप वुज़ू फरमाते हैं। बिस्तर पर आप ये पढ़ते हैं, ये दलील है? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु या कोई और सहाबी हैं, मुझे सही याद नहीं है, कि जुनाबत की हालत में नबी से हाथ मिलाया, हाथ मिलाते मिलाते याद आया, एकदम खींच के भाग गए। फरागत में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, भाई क्या बात थी, तुम अपना हाथ छुड़ा के भाग गए थे? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपसे मुसाफा तो कर लिया, लेकिन मुझे याद आया कि मैं तो जुनबी हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मोमिन नापाक नहीं होता। जी जी, ये खबर है, हुक्म नहीं है। दोनों तरीके जायज़ हैं। वो पढ़ेगा ना भी पढ़े तो दोनों तरीके अल्लाह के नबी से साबित हैं। बिस्मिल्लाह तो उसने पढ़नी है, वो बाद में भी पढ़ सकता है, दूसरी सूरत के साथ भी पढ़ सकता है, पढ़ सकता है, क्यों नहीं पढ़ सकता? इसकी ममानियत तो नहीं है, हाँ जी, बिद्दत क्यों ममानियत ही नहीं है? जब आप सूरत पढ़ेंगे, स्वाए सूरह तौबा के 114 सूरतों के अंदर सिर्फ एक सूरत तौबा है जिसकी बिस्मिल्लाह के बगैर है, बाकी तो सारी सूरतें बिस्मिल्लाह के साथ हैं। हम जब लोगों को पढ़ाई देते हैं पढ़ने के लिए, तो हम उनको लाजम करते हैं कि हर सूरत के साथ बिस्मिल्लाह पढ़नी है। तो मैं किसी वक्त 3-3 बार पढ़ लेता हूँ। नहीं, ये तो फिर उस भाई को नहीं पता होगा जिसने बोला। बिद्दत कैसे हो गई है? बिद्दत का फतवा नहीं होना चाहिए ऐसा। नहीं नहीं, ये बिद्दत कैसे होगी? ये ज़रूरी तो नहीं है, अगर वो किसी ने कोई नहीं कह दी, लेकिन बिद्दत का फतवा जो नहीं ना देना। क्या मैं सरी में पढ़ सकता हूँ, अपना दिल में पढ़ सकता हूँ बिस्मिल्लाह? अगर मुंह से मैंने पढ़ दिया तो क्या हुआ? इतना बड़ा तो इसका एक्शन नहीं होना चाहिए। चलो कोई नहीं, नहीं नहीं नहीं,
تو ٹھیک ہے آپ اذان نہیں دیتے, آپ اذان کا جواب دے دیا کریں, آپ کو اتنا ہی ثواب ہے. دیکھیں نا موذن تو ایک ہی تھا نا. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو رہ گئے. آپ نے فرمایا کہ تم موذن کے ساتھ جواب دے دیا کرو, تمہیں بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا موذن کو ہے. لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جماعت پڑھانی نیت ہے نا, اللہ تجھے حرم کا امام بنا دے. کون سی؟ سفر کے دوران صاحب ہر رکعت میں پورا قافلہ اتفاق پڑھتا تھا سفر کے دوران. تو مجھے اس کے بارے میں تو ویسے اس کی سند کے بارے میں تو نہیں علم, لیکن میں نے تو کبھی اس کو یہ نہیں دیکھا نہ کبھی سنا ہے. ہم بلکہ ایک آدھ مسجد میں ایسا بھی ہوتا ہے, بعض جو ہمارے امام ہیں وہ قل ہو اللہ پڑھتے ہیں. تو اس میں بدعت والی تو بات کوئی سمجھ نہیں, تجھے جو قرآن میں آتا ہے وہ پڑھ. جی نہیں, ایک صورت اس نے مکمل کی. ہاں تو کوئی حرج نہیں ہے جی. ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حرج کیا ہے اس کا؟ ہاں بالکل حرج نہیں ہے اس کا. اگر کہ آپ دیکھیں جب تراویح ہم پڑھتے ہیں تو کتنی کتنی صورتیں وہ ملا لیتے ہیں. ہیں جی امام ملاتے جاتے ہیں, کتنی کتنی صورتیں میں ملاتے ہیں. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ ہاں تو کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی. ہاں کوئی نہیں. سدیش تو بڑی بڑی لمبی صورتیں ملا لیتا ہے آخری ایام میں, ہے نا. جب وہ ہاں تو کوئی حرج نہیں. ہاں یہی ہے, میں سمجھ گیا ہوں. یہ بڑا سخت گناہ ہے یہ. ہاں اس میں بھی دو صورتیں ہیں. ایک آدمی نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے. نمازی کے آگے بیٹھا ہوا اٹھنا جو ہے, جو میں سمجھتا ہوں وہ منع تو نہیں ہے نا. گزرنا منع ہے. جو بیٹھا آگے وہ اٹھ کے جا سکتا ہے, وہ منع نہیں ہے. اب دیکھیں نا, میں بیٹھا ہوں, اب دونوں بندوں کو تکلیف ہو رہی ہے. ایک پیچھے جو پڑھ رہا ہے وہ پتہ نہیں چاہتا ہے میں خوش و خضوع سے پڑھوں, میں ذرا اچھے انداز سے جو بقایا وہ پڑھوں. اب میں بیٹھا ہوں, اللہ نہ کرے شوگر کا مریض, اللہ نہ کرے, میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں, تو پیشاب کا زور پڑا ہوا ہے, میں اس انتظار میں ہوں کہ وہ بھائی سلام پھیرے اور میں جاؤں. ہاں جی, آگے گزرنا منع ہے بھائی میرے. یہ کہیں نہیں لکھا کہ آگے بیٹھا ہوا اٹھ کے نہ جائے. یہ کوئی لکھا ہے تو مجھے بتا دے. میرے بھائی صحابہ کی جو عادت تھی نا, دیکھو جان بوجھ کے کوئی کام بھی کرنا. جس نے جان بوجھ کر قرآن کو سیکھا اس وجہ سے کہ میں لوگوں میں عالم مشہور ہو جاؤں, وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ سمجھے. جان بوجھ میں تو بوجھ کر اس صورت میں کہ کسی کو یہ کرنا یہ کرنا. صحابہ کی عادت کیا تھی, وہ کیا کرتے تھے؟ وہ سنت نوافل کہاں, پلروں کے آگے, ان کے آگے سترا تھا, دیواریں ہیں آپ کے پاس, بہترین صاف جگہ ہیں. ہم دیکھتے ہیں یہاں سلام پھرا, ادھر جا کے جا کر ادھر پڑھتے ہیں. اصل طریقہ کیا ہے؟ یہ سترے آپ کے پاس آلریڈی ہیں, آگے پڑھو. پاک جگہ ہے, سب سے پاک. وہاں تو جرابیں بھی آتی ہیں, وہ لوگوں کے پاؤں بھی عجیب سے کوئی لگا ہوتا ہے. یہ کتنی صاف ستھری جگہ ہے. جہاں ستھرا ہوتا ہے نا وہاں وہ جگہ بہت زیادہ پاکیزہ ہوتی ہے, صاف ہوتی ہے. تو آپ کوشش یہ کریں, سلام پھرا, اپنے اذکار بیٹھ کے کرنے کے بعد آگے ستروں کے آگے پڑھا کریں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, صحابہ کا طریقہ تھا. یہ میرے بھائی ہم نے یہ بھی حرم سمجھ رکھا ہے, اس کی حالت کچھ اور ہے, ٹھیک ہے. ورنہ پتہ کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے لڑو, اس سے روکو. ہے نا حدیث. ہم اس کو بھی اپنی مساجد کو بھی حرم بنا لیا نا. یہاں پہ بھی لوگ احتیاط نہیں کرتے. نہیں, اب وہاں دیکھیں, اب جو صورتحال ہے نا, اس صورتحال میں جس طرح پبلک ہے یا جو گڑبڑ ہوا ہے, وہ نہیں, وہ ناممکنات میں سے ہیں. اس میں شاید اللہ معاف کر دے, لیکن یہ جو ہے نا, یہاں تو ہمارے اختیار ہے. میں 2 منٹ میں ادھر سے بیٹھ جاؤں, ادھر سے گزر جاؤں,
या एक तो है, सबसे पहले तो बंदा कोशिश करे कि जमात के साथ, अल्लाह हमें तौफीक दे, पहली सफ़ की हम कोशिश करें। ये सूरतें तो उस वक्त पैदा होती हैं जब हम अपनी मर्जी करते हैं, फिर सूरतें निकलती हैं ना, वरना सीधा साधा दीन है, कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं होती। हाँ जी, शैतान के धोखे से बचने की क्या सूरत है? तो आपने फरमाया ना, मगरब के बाद उसको ना निकालो। मगरब की अजान के बाद अपने बच्चों को, अपने जानवरों को घरों में बंद कर लिया करो। शैतान उनकी दुब्बर में उंगली करते हैं, ठीक है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया, अब हमारे पास जाकर देखें ना, रश लगा होता है, ये जी इन्हों नज़र लगी, किसी ने तवीज़ कर दिया, पता ये होता है कि मगरब के टाइम से ना फोन आया दुकान तो सीधा बाग विच लैके पहुँच गया। मगरब का टाइम बाग विच गुजार देता थे। बाग में कौन होते हैं? ये बागों में, बगीचों में ये शैतान मौज करते होते हैं इन लोग, और वही वक्त है आपने फरमाया वो शैतान के निकलने का टाइम है। तो वो निकलते हैं, फिर जो उनको कुछ होता है वो करते हैं इंसानों के साथ। जी बेटा, औरतें जनाजा की नमाज पढ़ सकती हैं? पढ़ा नहीं सकती, पढ़ सकती हैं। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और थम्स अप का बटन दबाकर इस वीडियो को लाइक